بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 1 تا 3 کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا سب سے پہلے اس کا، کہ اس میں آپ کو رنگوں کی مدد سے الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ تو نیلا رنگ جہاں جہاں ہے اس کا مطلب ہے اس لفظ کو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو سبز رنگ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اردو الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے، اور جہاں پہ آپ کو سرخ رنگ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ علامت جو ہم نے پڑھی ہے وہ علامت کا بیان کیا گیا ہے، اور جہاں پہ آپ کو سیاہ رنگ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بقیہ الفاظ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے اور نہ اردو الفاظ سے ملتے جلتے ہیں، تو ان کے لیے سیاہ رنگ ہے۔ تو اب اس پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اعوذ۔ جی اعوذ جو ہے یہ اردو کے لفظوں سے ملتا جلتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ کس سے ملتا جلتا ہے۔ جی اردو کے لفظ سے ملتا جلتا ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے یہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ آپ کے ذہن میں آئے؟ جب آپ اعوذ پڑھتے ہیں تو اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا؟ ایک دو دفعہ لگتا ہے مجھے بتانا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے اعوذ، اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ ہے؟ تعویذ۔ تعویذ اس سے ملتا جلتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، ٹھیک ہے جی، اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ ہے معوذ۔ معوذتان دو صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو پناہ میں دینے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے ہم پڑھتے ہیں 30ویں پارے کے آخر میں، تو یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ ابھی آپ نے اس کا جو عنوان ہے دیکھا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے، تعوذ۔ تعوذ یہ بھی ملتا جلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ تو کتنے الفاظ ملتے جلتے ہو گئے؟ تعوذ، تعویذ، معوذتان۔ تو اب کیا بن گیا؟ اعوذ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ لفظ جو ہے اردو میں ملتا جلتا اس کے ساتھ دیگر الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے جی پناہ میں آنا، یہ ثابت ہو گیا، لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ تو پتہ چل گیا، ترجمہ کیسے کریں گے؟ اب آپ کو علامت کا سہارا لینا پڑے گا، علامت کی جانب آنا پڑے گا۔ علامت کیا ہے؟ اس پر الف، اور الف کا مطلب میں۔ تو اعوذ کیا بن گیا؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جو میں نے طریقہ شروع میں آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اردو کے اندر ہم قرآن پاک کے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایسا لفظ ہے، اردو الفاظ سے ملتا جلتا کوئی ایسا لفظ ہے جس سے ہم مفہوم تک جلدی پہنچ جائیں، یا جب ہم پڑھیں تو ہمیں جلدی یاد ہو جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ علامات اس کے اندر کون سی ہیں جن کی مدد سے ہم اس کا ترجمہ جو ہے بآسانی کر سکتے ہیں یا یاد کر سکتے ہیں۔ تو اعوذ آپ نے دیکھا کہ یہ اردو کے لفظ تعویذ سے، تعوذ سے، معوذتان سے ملتا جلتا ہے، اور جب اس پر علامت لگی ہوئی ہے الف، الف کی علامت لگی ہوئی ہے، تو الف جو ہے اس کا مطلب ہے میں۔ تو اب ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ ترجمہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو نہیں بھولے گا، یاد رہے گا، کیونکہ علامت کا بھی آپ کو پتہ چل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لفظ اردو کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے۔ جی اس کے بعد، اور یہ آیا کتنی بار ہے قرآن کریم میں؟ 7 بار۔ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سا لفظ کتنی بار آیا ہے۔ جی اس کے بعد بی،
اس میں دو الفاظ ہیں باللہ، اس میں دو لفظ آ گئے، ایک آ گیا بی اور ایک آ گیا اللہ۔ بی کا مطلب ساتھ اور اللہ سب کو معلوم ہے، تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی ہم اردو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کوئی اس کی مثال دے دیں جہاں پر بی استعمال ہو رہا ہو۔ جی کوئی مثال نہیں؟ ابھی لفظ جو بولا ہے کثرت کے ساتھ۔ بہت اچھا جی، ماشاءاللہ حاضر دماغ لوگ بھی موجود ہیں۔ بکثرت، ابھی تو بولا میں نے کہا بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو یہی بی ہے۔ بی کا مطلب ہے ساتھ، باکثرت، کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم۔ با ادب، ادب کے ساتھ، ادب والا۔ ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، شاعر نے کہا ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں۔ تو بصد، صد سو کو کہتے ہیں، جیسے فی صد، تو بصد 700 یعنی بہت بار۔ بکثرت، بالواسطہ، ذریعے کے ساتھ۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں غور کریں گے آپ کو مل جائیں گی۔ تو با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ۔ تو یہ تو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کو نیلے رنگ میں کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے جی، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ بی کا جو لکھا ہوا ہے 2538 بار، اور اللہ 2697 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ یعنی جب آپ نے یہ لفظ معلوم کر لیا بی، اس کا مطلب ساتھ ہے، تو قرآن پاک کے 2538 لفظ آپ کو آ گئے صرف بی یاد کرنے سے۔ بلکہ یاد کرنا بھی نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ بی کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن توجہ کرنی ہے آپ نے کہ بی جو ہے یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم اردو میں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کا مقصد یہ بتانا بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ کے علم میں ہیں، آپ کو ان کا علم ہے، لیکن بعض وجوہات پر وہ اس نتیجے تک آپ نہیں پہنچ پاتے کہ ہمیں ان کا پتہ ہے۔ یعنی وہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ آپ کو پتہ ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتنی ہی چیزیں ہیں قرآن پاک کی جو آپ کو پتہ ہیں لیکن یہ بھی نہیں پتہ ہمیں پتہ ہے۔ تو آج کی کلاس میں یہ بھی بتائے گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے لفظ ہیں جو آپ کو پتہ ہیں لیکن تھوڑی سی توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے۔ ان میں سے ایک بی بھی ہے۔ اس کے بعد جی من کا مطلب ہے سے، 3887 بار آیا ہے، یہ 3887 بار آیا ہے۔ اب کیا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ جی اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ جی اردو میں استعمال کرتے ہیں، کوئی مثال اس کی؟ ابھی جو ہے نا آپ کے ذہن اس اعتبار سے نہیں چل رہے، جی کوئی مثال نہیں۔ اب جب میں بولوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو ایسا ہی ہے جی، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ پرانے زمانے میں خطوط لکھے جاتے تھے اور نیچے کیا لکھتے تھے؟ من جانب، سب کو پتہ ہے، ایسا ہی ہے جی۔ اور حکیموں کی، اطباء کی دکانوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے باہر؟ شفا من جانب اللہ۔ سیاسی اشتہارات ہوتے ہیں، نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ من جانب حلقہ نمبر فلاں۔ تو من تو آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ بات منوان آپ کو بتا دی تھی، منوان، تو وہ منوان نہیں ہے، وہ منوان ہے۔ وہ غلط بولتے ہیں لیکن استعمال یہ آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے، بہت سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی منوان یا منوان، تو وہ نہ منوان ہے نہ منوان ہے، وہ ہے منوان۔ من سے، وا اور ان کے بارے میں، منوان یعنی اے ٹو زی مکمل طور پر۔ تو من کا مطلب سے۔ شاعر نے کہا تھا جو حال دل ہے منوان رقم کیا جائے، کہ اب ضرورت تشبیہ و استعارہ نہیں ہے۔ تو من کا مطلب سے، اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کسی اور کے ذہن میں کوئی اور مثال آئے تو وہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ مثال بھی ہے۔ اس کے بعد جی الشیطان، تو الشیطان ایک لفظ آپ کو لگ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ بھی دو لفظ ہیں، یہ بھی دو لفظ ہیں۔
ال الگ ہے، الشیطان میں ال الگ ہے، شیطان الگ ہے۔ ال کا لفظ جو ہے یہ 8369 بار آیا قرآن پاک میں۔ ال آتا کس لیے ہے؟ خاص کرنے کے لیے۔ جیسے آپ انگریزی زبان میں دی بک اور آ بک کہتے ہیں، آ بک کا مطلب ایک کتاب اور دی بک کا مطلب خاص کتاب، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ تو پراپر ناؤن کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ ہے؟ ال۔ ال کا مطلب خاص بھی ہے اور ال کا مطلب تمام، اس حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جی 8369 بار یہ ہے اور 68 بار شیطان کا لفظ ہے۔ تو یہ تو ہم بہت زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ شیطان کو، شیطان کے لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں اور شیطان ہمیں بہت زیادہ استعمال کر جاتا ہے۔ جی تو شاعر نے کہا تھا انشاءاللہ خان، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد خود ہی کریں لعنت کریں شیطان پر۔ شیطان کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا رجیم، اس سے ملتے جلتے ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ایک سزا ہے اسلام میں سزائے رجم، یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور رجیم کا لفظ بھی ادبی اردو میں استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک شعر ہے کہ حفظ میں رکھ رب رحمان و رحیم، گھات میں بیٹھا ہے شیطان رجیم۔ تو رجیم کا مطلب کیا ہے؟ مردود، جس کو نکال دیا جائے، جس کو راندہ درگاہ کر دیا جائے۔ تو یہ لفظ جو ہے اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دیکھ لیں کہ یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اور جو تھوڑا سا ترجمے میں دشواری اور دقت ہو رہی ہے وہ اعوذ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، تو وہ میں نے بتا دیا، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہوگا۔ جی اس کے بعد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں سارے یہ آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بی کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام، تو بی 2538 بار آیا ہے، پہلے بھی بتا دیا۔ اور اسم نام یہ 19 بار قرآن کریم میں آیا ہے، اور نام کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسم نام کس طرح، کچھ جملہ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ جی اسم کا لفظ، اسم گرامی، بہت خوب جناب کا اسم گرامی، اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اسم محمد علامہ اقبال نے بھی استعمال کیا۔ اور اللہ کا لفظ یہ آ چکا 2697 بار، پہلے بھی آ گیا۔ الرحمن بڑا مہربان 57 بار قرآن کریم میں آیا، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا 95 بار جو ہے قرآن کریم میں آیا۔ اور یہ جو ہے دونوں لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک میں نے اس سے پہلے جو شعر پیش کیا، حفظ میں رکھ رب رحمان و رحیم، گھات میں بیٹھا ہے شیطان رجیم، تو وہاں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ آپ دیکھ لیں اردو میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، سارے الفاظ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو لفظ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 1 کی جانب آتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تو یہ سارے الفاظ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نیلے رنگ کے، تو اس کا مطلب ہے سارے الفاظ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ ایک جگہ آپ کو علامت ایک نظر آ رہی ہے، کیونکہ سرخ رنگت میں نے کہا تھا کہ وہ علامت کے لیے ہے، ایک جگہ نظر آ رہی ہے، تو یہ علامت کیا ہے؟ یا نون۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہماری کلاس ہوگی اس میں اس علامت کی وضاحت کی جائے گی کہ یہ کس لیے آتی ہے، لیکن مختصر میں بتا دیتا ہوں، یہ یا نون جو علامت ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، جزم اور آگے نون زبر نا، یہ جمع کے لیے آتی ہے۔ یہ علامت جو ہے جمع کی ہے، یعنی جہاں یہ علامت ہوگی
وہاں جمع کا مطلب کیا جائے گا، جمع کا لفظ استعمال، اس کی جگہ پہ جمع بتانے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے جی۔ تو الحمد پہ پہلے چلتے ہیں۔ حمد، یہ تو کسی سے پوشیدہ بات نہیں ہے کہ حمد کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جب تیری حمد کان پڑتی ہے دل مردہ میں جان پڑتی ہے، تو حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف، سب ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور بڑا آسان لفظ ہے۔ قرآن کریم میں 91 بار یہ لفظ آیا ہے۔ للہ، واسطے اللہ کے، لی واسطے 3656 بار، اور اللہ یہ بارہا آ چکا پہلے بھی 2697 بار۔ تو لی کو بھی نیلے رنگ میں کیا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ لی کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی۔ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ایک لفظ میں بولتا ہوں تو فوراً آپ اس تک پہنچ جائیں گے۔ شاعر نے کہا، کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت، کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت، لہٰذا ہم حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا کیا ہے؟ لہٰذا جو ہے یہی لفظ ہے، لی واسطے، لیے، اور ہاذا یہ، جیسے کہتے ہیں نا مسجد ہاذا، اسکول ہاذا، مدرسہ ہاذا، تو ہاذا کا مطلب یہ، لی کا مطلب لیے، تو لی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے، لہٰذا کا مطلب ہوا اس لیے، اور لی کا مطلب ہوا واسطے، لیے، برائے۔ الحمد تعریف واسطے اللہ کے ہے جی۔ اس کے بعد رب، 152 بار قرآن کریم میں یہ لفظ تقریباً استعمال ہوا۔ اس کا مطلب ہے پالنے والا، رب کا مطلب رب بھی کر لیا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے کہا تھا، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ تو رب کا لفظ جو ہے شاعروں نے بڑا استعمال کیا ہے، اردو کے شعراء نے، تو بہت زیادہ یہ کثرت کے ساتھ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد العالمین، یعنی ان کا میں نے بتا دیا جمع کے لیے، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کا مطلب جہان، اور عالمین کا مطلب تمام جہان، جمع کے لیے آ گیا تو عالمین کا مطلب ہوا تمام جہان۔ تقریباً 73 بار یہ قرآن کریم میں وارد ہوا، ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ تمام الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم اس پر ہم بسم اللہ کے تحت جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 3، مالکی یوم الدین، مالک اس کا سب کو پتہ ہے ملک سے ہے، اور یوم یہ بھی ہم دن کے مطلب میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے بہت زبردست، یوم آزادی، یوم کشمیر، یوم دفاع پاکستان وغیرہ وغیرہ۔ دین کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ دین کے کئی مطالب ہیں، ایک ان میں سے جو ہم دین اسلام یا اس طرح کے مطالب میں استعمال کرتے ہیں۔ تو مالک کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 3 بار آیا، یوم کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں تقریباً 374 بار آیا، اور الدین کا مطلب لفظ جو ہے قرآن کریم میں تقریباً 67 بار آیا ہے۔ مالک ہے دن جزا کے۔ ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اس کلاس کے دوسرے حصے میں ہم آیت نمبر 4 تا 7 کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔